مجھے کئی لوگ ملتے بھی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، میں چینل پہ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، کہتے ہیں بڑے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں رہتا ہوں، بہت سوچتا ہوں، جو بے سکون ہے نا دنیا میں، جو مجھے سن رہا ہے چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا۔ جب دل میں حسد ہونا انسان کو سکون نہیں رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی رہتی ہے۔ تو دوسرے کی ترقیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ بڑا پیارا جملہ بزرگان دین لکھتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ دوسروں کا بھلا سوچے، اللہ آپ کا بھلا کر دے گا۔ کبھی زندگی میں کوئی کاروبار آپ جیسا کر لے، آپ جیسی آئٹم لے آئے، آپ جیسی فیکٹری لگا لے، آپ جیسی دکان کھول لے، ٹینشن نہ لو، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ اسے بھی عطا فرمائے۔ دعا کرے اللہ اسے بھی نواز اور مجھے بھی نواز دے۔ کسی کے لیے کوئی کھڈا کھودتا ہے نا، وہ خود جا کر اس میں گر جاتا ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ کبھی بھی ریس ختم نہیں ہوگی۔ آپ لاکھ پتی تھے تو آپ کو کروڑ پتی بننے کا شوق تھا، آج کروڑ پتی بن گئے، آپ کو ارب پتی نظر آ رہے ہیں۔ اور آگے آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے لیں، تھوڑی دیر کے بعد سگنل پر اس سے اچھی گاڑی آپ کے برابر میں کھڑی ہوگی اور آپ دیکھ کے کہیں گے یار میں اب یہ لینی ہے۔ یہ کبھی ریس ختم نہیں ہوگی، آپ ٹینشن میں ہی رہیں گے۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں، آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہی ہے، ہم نیو کراچی میں رہتے تو ڈیفنس والے یاد آ رہے ہوتے ہیں، ڈیفنس پہنچ جائیں تو اب جناب پھر اس کے بعد اسلام آباد میں گھر یاد آتا ہے، پھر بیرون ملک میں پراپرٹی یاد آتی۔ یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہاں سے ختم ہوگی؟ ہر ایک سے ایک مالدار موجود ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے نا۔ آپ کریں نا مقابلہ، کمپٹیشن کرنا ہے تو کیجئے نیکیوں میں۔ اچھا وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اب میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گا۔ اچھا وہ قرآن بھی پڑھتا ہے روزانہ، ارے اب تو میں روز قرآن پڑھوں گا۔ اچھا وہ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں بھی اب دین کا کام کروں گا۔ وہ تہجد پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھوں گا۔ ہمیں لینڈ کروزر والا دیکھ کر ٹینشن ہو جاتی ہے میری لینڈ کروزر کب ہوگی، تہجد والے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ میں تہجد گزار کب بنوں گا، میں روز قرآن پڑھنے والا کب بنوں گا۔ ارے یار یہ دین کا کام اتنا کرتا ہے، کاروبار چھوڑ کر بیرون ملک مدنی قافلے میں چلا جاتا ہے، میں بھی یہ کام کروں گا۔ اس کو دیکھ کر خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ بھول گئے غزوہ تبوک کا موقع۔ آج ہمارے پاس پیسے ہوں تو دنیا کی لگژریز یاد آتی ہیں۔ حضرت عمر کے پاس بھی پیسے تھے، کہتے ایک دن ایسا آیا مال کچھ زیادہ تھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل آیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں، آج موقع اچھا تھا، پیسے بھی اچھے تھے، ہاتھ کھلا تھا، آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ کیا ذہن تھا؟ پیسے ہیں تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، پیسے ہیں تو عیاشیوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے، پیسے ہیں تو گناہوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیسے تھوڑے تھے تو گناہ تھوڑے تھے، پیسے بڑھتے گئے تو گناہ بھی بڑھتے گئے۔ عجیب ہماری تھنکنگ ہے۔ ہونا کیا چاہیے بتاؤ نا؟ اللہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، مگر ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں۔ آدھا مال لے کر حضرت عمر پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا آدھا لے آیا ہوں۔ 2.5% زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑتی ہے، عمر فاروق 50% لے کر پہنچ گئے تھے۔ کہتے ہیں اب انتظار تھا کہ آج ابوبکر صدیق کیا لاتے ہیں۔ یہ کیسا کمپٹیشن ہے دیکھو نا، یہ کیسا مقابلہ ہے، کرے نا یہ مقابلہ، اس کو بنا تھوڑی ہے۔ ہم گاڑیوں میں، بنگلوں میں، فیکٹریوں میں مقابلہ کرتے ہیں، وہ جنت میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اب آئے، اپنے سر پر سامان لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ کیسا جذبہ تھا! آؤ نا مقابلہ کرنا ہے تو یہ کرتے ہیں نا،
ہم نیک لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں کہ میں ایسا بنوں گا. اس لڑائی سے, اس کمپٹیشن سے نکل جاؤ کہ وہ کیوں آگے نکل گیا, وہ کیوں پیچھے رہ گیا. حسد کریں گے تو بربادی مقدر ہوگی. اب میں آگے جا کر آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. میں ایک اور دل کی بیماری کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی بڑی عام ہو گئی ہے, بھائی بھائی کے درمیان, بہن بہن کے درمیان. اور وہ کیا ہے, وہ بھی آپ کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں. وہ بیماری یہ ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ روض الریاحین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا, میں نے دیکھا میرے برابر میں ایک تاجر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایک جو ہے وہ فقیر وہ نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے. وہ بزرگ دیکھ رہے تھے وہ فقیر دعا کیا کر رہا ہے. وہ فقیر دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے. ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور مجھے گاجر کا حلوہ کھانا ہے, مثال کے طور پر. اب وہ دعا کر رہا ہے, تاجر اس کے برابر میں بیٹھا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. تاجر کہہ رہا ہے یہ دعا کرنی نا مجھے سنا رہا ہے, اس کو کھانا ہے, یہ چاہتا ہے میں منگوا کے دے دوں. میں نے منگوا کے نہیں دینا اس کو, یہ کرتا رہے جتنی بھی دعا, میں نے اس کی بات نہیں سننی, یہ مجھے دکھا رہا ہے. تھوڑی دیر ہوئی, وہ فقیر دعائیں کرتے کرتے سو گیا. وہ تاجر بھی بیٹھا ہے مسجد میں, وہ بزرگ بھی بیٹھے. اب ایک اور شخص مسجد میں آیا بڑا سا طباق لے کر, ٹھیک ہے, اور اس طباق میں کپڑا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر. وہ آیا آگے اور آ کر اس نے کیا کیا, اس نے اس فقیر کو اٹھایا اور کہا کہ حضرت یہ کھانا کھا لیں. اب تاجر حیران کہ اس فقیر کو کون کھلانے آیا. جب وہ طباق سے کپڑا ہٹانا تو اس کے اوپر چکن بریانی اور گاجر کا حلوہ موجود تھا. یعنی جو اس نے دعا کی تھی نا وہ دعا والا کھانا تھا. تاجر حیران کہ بھائی ایک منٹ رکو, یہ تم اس کو جانتے ہو کیا؟ کہ نہیں میں اس بندے کو نہیں جانتا, پہلی بار ملاقات ہوئی ہے. پر یہ والا کھانا کیوں لے کر آئے اور مسجد میں کیوں آئے؟ کہتا میری بھی بڑی کہانی ہے. بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں غریب آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں, روز تھوڑے پیسے گھر لے جاتا ہوں. ایک عرصے سے میرے بچے مجھ سے فرمائش کرتے تھے ابو کبھی تو اتنے پیسے لائیں کہ ہمارے گھر میں چکن بریانی بنے, گاجر کا حلوہ بنے. میں پھر ایگزامپل دے رہا ہوں, کتاب میں کھانا کوئی اور ہوگا. تو کہتا ہے آج پیسے اچھے ہوئے تھے, گھر آیا, بیوی کو پیسے دیے کہ یہ والا کھانا بناؤ, بچے کئی دنوں سے فرمائش کر رہے ہیں. بیوی کھانا بنانے میں لگ گئی, میں سو گیا, مگر میری آنکھیں بند ہوئیں تو میری قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے, فرمائے تمہارے محلے کی مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے اور اس نے اسی کھانے کی فرمائش کی ہے جو آج تمہارے گھر میں بنا ہے. جاؤ جا کر اس کو یہ کھانا کھلا دو, وہ تھوڑا سا کھائے گا, باقی واپس لوٹا دے گا, اللہ اس کھانے میں برکت بھی ڈال دے گا. اور سنو میں تمہارے لیے اس نیکی کی وجہ سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. مزدور کہتا ہے میری تو لاٹری نکل آئی, میں اٹھا, کھانا بچوں کو نہیں کھلایا, طباق لے کے ادھر ہی آ گیا. اس فقیر نے تھوڑا ہی کھانا کھایا کہ باقی لے جاؤ. اب تاجر تھا نا وہ شاکڈ, کیونکہ وہ تو بدگمانی کرتا رہا نا, وہ تو یہ سوچتا رہا کہ یہ دعا میرے لیے نہیں کر, اللہ کے لیے نہیں کر رہا, مجھے سنا رہا ہے. تاجر نے اس مزدور کو پکڑ لیا کہ ایک بات بتاؤ کتنے پیسے خرچ کیے تھے. آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں نا پیسے خرچ کر لیں گے بھائی, نیکی کما لیں گے. صرف پیسوں سے نیکی نہیں ملتی, نیت بھی چاہیے ہوتی ہے. ادھر وہی کیلکولیشن کرنے گیا کہ بتاؤ کتنے پیسے کھانے پہ خرچ کیے. مثال کے طور پہ اس نے کہا 2000 روپے, کہ مجھ سے 5000 لے لو, جو نیکی کی ہے نا اس میں حصہ دے دو. وہ مزدور کہتا ہے اتنی بڑی نیکی میں تمہیں کیسے حصہ دے دوں؟ کہتا ہے 10000 لے لو. کہتا ہے نہیں دوں گا. کہ 20000 لے لو. مزدور کہتا ہے دنیا کی ساری دولت دے دو, آقا نے جو بشارت دی ہے وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. کہہ کے چلا گیا. تاجر روتا ہوا پریشان مسجد سے باہر نکلا. علماء کرام نے اس واقعے کو کتابوں میں نقل کر کے بتایا کہ بدگمانی جو ہے نا یہ اتنی عجیب بیماری ہے کہ نیگیٹو اپروچ, کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنا ہی نہیں ہے, یہ نقصان ہی لاتی ہے, یہ بربادی ہی لاتی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. ہم کیوں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہاں تو حال یہ کوئی نماز پڑھے تو لوگ کہتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, عمرے پہ گیا نا یہ بھی جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے. ارے وہ اللہ کے گھر گیا, تم بدگمانی کر کے گناہ کر رہے ہو, حرام کر رہے ہو. ایک ہے حسن زن, گمان دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا. اچھا گمان پازیٹو,
یا نیگیٹو جس کو بدگمانی کہتے ہیں. حسن زن بہت اچھی چیز ہے, بلکہ ایک آدھ جملہ یاد کر لو, حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. حسن زن کا عادی بنے, پازیٹو سوچے. اب مثال دیتا ہوں, اب آپ وہی والی بات کہ بیان تو ہو رہا ہے, آپ کہیں گے یار بیان تو اچھا ہو رہا ہے لیکن میں تو بدگمانی نہیں کرتا, میں تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتا. چلے ایک اور ٹیسٹ, آج دل کی بیماری کی بات ہو رہی نا, ساتھ ساتھ لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرتے جاتے ہیں, پھر آخر میں علاج بتا دوں گا. ٹھیک ہے جناب, اب ٹیسٹ کرتے ہیں. کسی کو فون کیا, ہمارا ضروری کام ہے یا پیسے نکلتے ہیں, فون نہیں اٹھایا اس نے. پہلا خیال دل میں کیا ہے؟ ہاں بھائی اب بڑا آدمی ہو گیا ہے, اب تھوڑی اٹھائے گا, مطلب نکل گیا نا, اب فون تھوڑی اٹھائے گا. کسی کے گھر گئے, دروازہ ناک کیا, گھر والوں نے کہا نہیں ہے گھر میں. ویری فرسٹ تھاٹ, پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اندر ہی ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اکبر. ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ مجھے بتائیے نا, آپ اگر سو رہے ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ واش روم میں ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, فون اٹھاتے نہیں؟ اٹھا سکتے. جب آپ کچھ کیفیات میں فون نہیں اٹھا سکتے تو امیجن کریں وہ بھی اسی کیفیت میں ہوگا. حسن زن کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے کسی کو بلایا دعوت میں, مثال کے طور پہ شیطان ہے نا اتنا مردود ہے, اس نیکی کے کام میں بھی بدگمانی کروا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس اجتماع میں آپ نے, یہ بیچارے ہمارے اسلام بھائی کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ سب کے پاس گئے ہوں گے, کارڈز دیے, دعوت دی, لیکن مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دعوت دی, یار میں بھی جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ, وہ نہیں آیا. پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہاں بھائی فنکشن میں بلاتا نا تو بالکل میرے سے پہلے پہنچ جاتا, اپنی گاڑی لے کر آتا فلم دیکھنے کے لیے. اجتماع میں بلایا تھا نا اللہ رسول کے نام کے لیے, ادھر کدھر آئے گا؟ اب بتاؤ, اس کا اس اجتماع میں آنا واجب نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے نہیں آیا, نہیں طبیعت نے چاہا, مگر آپ کی اس بدگمانی نے آپ کو گناہ کبیرہ کروا دیا. اتنا عجیب معاملہ ہے. ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھے نا مارکیٹ کے اندر, ٹوپی ووپی لگانا شروع کر دے بیچارہ نیا نیا نمازی, ہاں بھائی آپ کو وظیفہ لے کر آیا ہے, جبھی دکان پہ اس کے گاہک جا رہے ہوتے ہیں. کمال ہے یار. وہ اللہ رسول کا ہو سکتا ہے کسی بیان میں ہی سن لیا ہو کہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس لیے تسبیح لے لی, وہ دکان پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے, میری دکان کی طرف رک کر کے پھونکتا رہتا ہے. وہ وظیفے کر کے مرتبے پڑھ رہے ہیں اس کے, اور آپ کی بدگمانی کر کے گناہ بڑھ رہے ہیں. یہ بدگمانی اتنا برا گناہ ہے. دنیا میں کئی گناہ ہوتے نا, اس کے لیے پارٹنر چاہیے. جھوٹ بولنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ چاہیے نا, بندہ جھوٹ بولے گا کس کے ساتھ؟ بد نگاہی کے لیے معاذ اللہ کسی کو دیکھے گا. مگر بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے کوئی پارٹنر نہیں چاہیے, بندہ اکیلے ہی سوچتا رہے, کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہے اور گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے, کہیں ہم تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے, پازیٹو سوچے, اچھا سوچے. ہیں نماز پڑھے تو بندے کو کہتے ہیں یار دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, حج کے لیے کیوں گیا تو حج کے لیے اس لیے جا رہا ہے کہ ادھر بھی کوئی کاروبار کرتا ہوگا. نہ کریں ایسا. وہ نیکی کر کے ہو سکتا ہے اللہ کا مقبول بندہ بن رہا ہو, اور آپ بدگمانی کر کے اپنے لیے حرام کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. اس چیز سے نکلیے, پازیٹو سوچیے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو روتا دیکھو نا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی رو رہا ہے تو تم بھی رونا شروع کر دو. ایک بار میں نے ایک رونے والے شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھانے کے لیے رو رہا ہے. 1 سال کے لیے رونے کی لذت مجھ سے چھین لی گئی. پتہ نہیں کس عبادت سے محروم ہو گئے ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے. بھائی یہ اس لیے تھوڑی بیان کرتا ہے, یہ اس لیے تھوڑی نعت پڑھتا ہے, یہ تو اس لیے کرتا ہے. آپ ہم میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی کے دل پہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ میرے اپنے عیب تھوڑے, میں دوسروں کے عیب تلاش کروں, میں اللہ سے اپنے لیے توبہ کروں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ایک اور بیماری ہے جو آج ہمارے اندر, اور یہ حسد اور بغض, جو یہ حسد اور یہ جو ہے نا بدگمانی, یہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جس سے حسد ہوگا اس سے بہت زیادہ بدگمانی ہوگی. یعنی کچھ لوگ تو اتنے بدگمان ہیں, اتنی ٹینشن ہے ان سے, تو یوں سمجھیں یعنی ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے. پھر میں سوچتا ہوں کبھی کبھی وہ خود کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے کہ ان سے آپ ملاقات کر کے بہت زیادہ مسکرائیں نا تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے, یہ مجھے اتنا دیکھ کے مسکرا کیوں رہا تھا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے خلاف. اچھا ملاقات کر کے نہ مسکرائیں تو کہ یار یہ مسکرایا کیوں نہیں, یہ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے, میرے خلاف کوئی اور پلاننگ چل رہی ہے. اب بندہ مسکرائے کہ نہ مسکرائے, ایسے سوچتے ہی رہیں گے کسی کے بارے میں. ہو سکتا ہے اس اجتماع میں بھی ایسے ہوں گے, فلاں آگے کیوں بیٹھا تو فلاں پیچھے کیوں بیٹھا, تو مجھے ہاتھ کیوں نہیں پکڑ کے بٹھایا گیا, مجھے. ارے یار ان کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی, تھوڑی سی زندگی انجوائے کرو, ریلیکس رہو, بدگمانیاں چھوڑ دیں.
آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ نکال دیں اپنے دل سے، ورنہ آپ خود ہی پریشان رہیں گے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جس کو نیند نہیں آتی، جس کو سکون نہیں ملتا، حسد ہے، یا تو حسد ہوگا یا بدگمانی ہوگی. کیونکہ اتنا سوچتے ہیں، اتنا ٹینشن لیتے ہیں. تو خدا را ان گناہوں بھرے معاملات سے اپنے آپ کو نکالیں. اور اس کی وجہ سے پتہ ہے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دل کی وہ بیماریاں آج بیان کروں گا کہ جو ہمارے ایمان کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، ایمان برباد کر سکتی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہاں مجھے نظر بھی آ رہا ہے بہت سارے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے. ہم یہ سب کر بھی رہے ہیں، مگر وہ مزہ نہیں ہے طبیعت میں، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ رحمت نہیں نظر آ رہی، وہ نورانیت نظر نہیں آ رہی، وہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، وہ تلاوت کا ذوق نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک خوبصورت سا پیالہ ہو، اس میں پہلے آپ تھوڑی سی گندگی ڈالیں، کیچڑ ویچڑ ڈال دیں، ناپاک کوئی چیز ڈال دیں. اب اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ ڈالیں. بتائیے دودھ پیئیں گے آپ؟ وہ دودھ سارا گندا ہو گیا اس گندی چیز کی وجہ سے. ہمارے دل کا اس وقت مسئلہ یہی ہے. دل ایک پیالے کی مانند ہے. ہم نے دل میں کہیں غیبت چھپا رکھی ہے، کہیں بغض رکھا ہے، کہیں بدگمانی رکھی ہے، کسی نے دل میں تکبر رکھا ہے، کوئی حسد پال کے بیٹھا ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقے بھی دے رہا ہے. اب وہ عبادت کا دودھ جو جا رہا ہے، مگر ساتھ وہ جو گندگی ہے نا، وہ اس دودھ کی پاکیزگی نہیں دے رہی آپ کو، وہ گندا کر دیتی ہے اس کو. اس کے اندر وہ برکت ہی نظر نہیں آتی. یہ دونوں چیزیں گڈمڈ ہو رہی ہیں. یاد رکھو عبادت کا نور جو ہے نا وہ گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نہیں ملے گا. پہلے یہ صاف کرنا ہوگا. پیالہ دھوتے ہو نا پینے سے پہلے گلاس، تو پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں. پھر دیکھیں ہر سجدہ آپ کی معرفت الہی میں اضافہ کرے گا. آپ تلاوت کریں گے آپ کے آنسو بہنے لگیں گے، آپ دعا کریں گے آپ کی رکت طاری ہو جائے گی، آپ اللہ کی عبادت کریں گے آپ کو ذوق ملنا شروع ہو جائے گا. آپ تسبیح لے کے درود پاک پڑھیں گے، اس کی چاشنی منہ میں محسوس کریں گے. کیونکہ دل صاف ہو چکا ہوگا، یہ گندگیاں دور ہو چکی ہوں گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع میں میں نے 2 دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے. خدا را حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا را بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایسی بیماری ہے، لوگ ویسے بڑی مسکرا کے ملیں گے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. بھائی بھائی ہوگا، دوست دوست ہوگا، ساتھ کاروبار کرنے والے ہوں گے، کھانا روز ساتھ کھاتے ہیں، لیکن دل میں حسد پال کر بیٹھے ہیں. کوئی گھر پر بلائے نا، آئے بھائی ذرا میرے گھر پر آئیے گا، نیا گھر لیا ہے، آپ کی دعوت ہے، گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، اس کے سامنے یہی کہیں گے کیا گھر بنایا ہے، شاندار گھر بنایا، ڈرائنگ روم تو بہت اچھا ہے. باہر نکل کے کہیں گے دو نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے. یعنی کمال ہے یار. ساتھ دوستی ہے لیکن دل میں حسد پال کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی دوست آ کر بتائے نا یار نئی گاڑی لی ہے، ارے کیا زبردست گاڑی، کلر بھی بہت اچھا ہے، ارے ماڈل بھی زبردست ہے، ویری گڈ. جیسے ہی وہ نکلا سود کے پیسوں سے لی ہوگی. تمہیں کیوں پرابلم ہے یار؟ اس نے کسی بھی پیسے سے لی، ہم کیوں؟ اچھا اس کا کیا بگڑا؟ اس کی گاڑی واپس نہیں آ گئی، اللہ نے دینا ہے اس کو اور دے گا. گناہ آپ کو مل گیا، تکلیف آپ کو مل گئی، ٹینشن آپ نے لے لی. نکالو اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو. اور یقین کریں اگر یہ دل حسد سے پاک ہو گئے نا، اگر یہ دل بدگمانی سے پاک ہو گئے، ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی. لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کاروباری جس کو بزنس جیلسی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی. ہم کیوں دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ مدینہ منورہ کی مارکیٹ ہے، مولانا ضیاء الدین مدنی خطب مدینہ یہ واقعہ سناتے. سنو پہلے بزنس مین کیسے ہوتے تھے. ایک شخص ایک کپڑے کے تاجر کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے حضرت مجھے ایک کپڑا چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا اتنا دے دیں. کہا بھائی بات سنو، مسئلہ یہ ہے جو کپڑا تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو ہے، لیکن سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میری آج صبح سے بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ فارغ بیٹھا ہے، جا کر اس سے لے لو تاکہ آج اس کی بھی سیل ہو جائے. یہ اسلام ہے، دوسروں کا بھلا سوچنا اسلام ہے. ہم کہتے خبردار سامنے والے کے پاس گئے 2 نمبر کا مال بیچتا ہے، کبھی نہیں جانا، چیٹر ہے 1 نمبر کا. ہمیں آ کر کوئی بتا دے نا پہلے فلاں فیکٹری وزٹ کر کے آیا ہوں، پہلے 10 منٹ تو اس فیکٹری کی برائی بیان کریں گے، پھر اپنی پروڈکٹ دکھائیں گے. اللہ کے بندو اس سے کاروبار نہیں ہوتا. آپ کسی کو کتنا بھی نیچا دکھانے کی کوشش کریں، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا. ایک جملہ آج یاد کر کے چلے جاؤ کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. دوسرے کا آپ کبھی بھی، جو بڑے کاروباری بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے، آپ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ یہ کہہ کر نہیں بیچ سکتے کہ اس کی خراب ہے مجھ سے لے لو، ہے اس کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے میری خرید لو. نہیں جناب، کوئی نہیں خریدے گا. آپ اپنی پروڈکٹ اچھی بنائیں نا.
اچھی ہوگی تو خود آپ کے پاس گاہک آ جائے گا. تو دوسروں کی برائی والے فیز سے نکل آئیں, اپنے کاروبار پر توجہ دیں, اپنی پروڈکٹ پر توجہ دیں, اس کو بیوٹیفائی کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ کریں. لیکن کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ کر, کسی سے حسد کر کے آپ ترقی نہیں پائیں گے, آپ برباد ہی ہو جائیں گے. اب میں نے یہ دونوں پرابلمز بتا دی, ایک اور بات ساتھ بتا دوں. حسد کرنا یقیناً منع ہے, بدگمانی کرنا یقیناً منع ہے, لیکن سبحان اللہ, واٹ اے بیوٹیفل ریلیجن وی ہیو. کتنا شاندار مذہب ہے ہمارا. مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے کام بھی نہ کرو کہ تم سے لوگ حسد کرنے لگے ہیں. اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بھی بچاؤ کہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں. اپنے بھائیوں سے محبت کرو نا تاکہ وہ گناہ نہ کریں, اور ایسے کام نہ کرو کہ لوگ بدگمانی کریں. اب مثال کے طور پہ آج ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو آج میں نے کھانا بھی ہے نا وہ بھی پہلے پوسٹ کر رہا ہے. کھانا پیٹ پہ بعد میں جائے گا, پہلے فیس بک پہ جائے گا. اپنی ڈشیں لگائیں گے, آج فیملی کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے گیا ہوں, آج فلاں ریسٹورنٹ میں فوراً چیک ان کرنا ہے, آج یہ والی گاڑی لی ہے. تھوڑے پیسے دکھانے زیادہ ہیں. اللہ کے بندوں, جو پرانے پیسے والے تھے نا, بزرگ بیٹھے ہوں گے میری بات کو کہیں گے, وہ ہمیں شروع سے سمجھاتے تھے کہ نعمتوں کا اتنا زیادہ بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں شو آف, یہ حسد کروا دے گا, آپ کو نظر لگوا دے گا. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں نہیں کہتا اچھا گھر نہ لیں, اچھے کپڑے نہ پہنے, لیکن روز ہی گھڑی چینج کرنا, ہر 2 مہینے بعد موبائل چینج کرنا, ہر تھوڑے دنوں بعد گاڑی چینج کرنا, ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بنانا, پھر توڑ کے پھر بنانا. ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں, اور یہ کر کر آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کی نظریں لگیں گی, حسد ہو جائے گا. یہ ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے سے بہتر نہیں ہے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا. انشاءاللہ آخرت میں خزانہ ملے گا, ادھر بھی محل ملے گا, ادھر بھی محل میں رہتے ادھر بھی محل بنا لو. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج کی قوم کر رہی ہے. میں دیکھیں اس میں تطبیق ضرور کیجئے گا. میں نہیں کہتا کہ اللہ نے دیا ہے تو خرچ نہ کریں, ضرور کریں حلال طریقے سے, لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ لوگ دیکھ نہ سکیں. اور بار بار ایک چیز کو کرنے سے لوگوں کی نظر لگ جاتی. ہر چیز ضروری ہے شیئر کرنا. ٹھیک ہے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے, لیکن ضروری اپنے بیڈ روم کی تصاویر ساری دنیا کو دکھانا کہ آج نیا بیڈ لیا ہے, اس کے اندر یہ مساجر بھی لے لیا ہے. بس دنیا سے لائکس چاہیے, 10 لائک ملیں گے, 12 نظریں بھی ملیں گی بھائی. پھر خود ہی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو کہ تعویذ دے دے, طبیعت خراب ہو گئی ہے, بچے سارے بیمار ہو گئے, خود ہی نظریں لگوائیں آپ نے, خود ہی لوگوں کو اپنی نعمتیں بتائیں. تو ان کاموں سے بچو کہ جس کے ذریعے لوگ آپ سے حسد کریں اور جس کے ذریعے نظر لگے. دوسری بات, بدگمانی کے بارے میں تو کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بدگمانی جو کرتے ہیں ان کو تو منع فرمایا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں. آپ 3 بندے بیٹھو, 2 آپس میں باتیں نہ کریں, کیونکہ تیسرا کیا سوچے گا میرے بارے میں کر رہے ہیں. یہ بھی کام نہ کریں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. رات کا وقت تھا, 2 صحابہ گزرے, دیکھ کر آگے چلے گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا, کہا سنو یہ میری زوجہ ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں حضور کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچیں گے, بدگمانی کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. سبحان اللہ, یہ سوچئے, کلیئر کر دیا کہ دیکھو کچھ اور نہ سمجھنا, میری زوجہ ہے. اللہ کے حبیب, ہم کہتے ہیں دنیا جو کہتی ہے کہے بھائی میں تو کروں گا. نہیں, ایسے کام نہ کریں, ایسی جگہوں پر نہ جائیں جس کے بارے میں لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچیں. تو بہرحال آج کے بیان میں نے کوشش کی کہ آپ کو پرابلم بھی بتاؤں, کچھ ٹیسٹ بھی بتائے, آخر میں علاج بتا دیتا ہوں. نکلیں کیسے, پہلے ریئلائز کر لیں کہ ہو تو نہیں گیا, اور اگر حسد ہو گیا ہے نا تو کوئی بات نہیں, پہلے پہچانے کہ ہاں یار مجھے فلاں سے لگتا ہے پرابلم ہے, کیونکہ اس کی تعریف نہیں سن سکتا, اس کی ترقی نہیں دیکھ سکتا, اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں. یہ ڈائگنوز پہلے کریں, ورنہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو علاج کیسے ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. منقول ہے منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ کی ایک شاگرد کی نزع کا وقت قریب آ گیا, بالکل آخری وقت, جو سانسیں آخری ہوتی ہیں, سکرات کا عالم جس کو کہتے ہیں. آپ اپنے اس شاگرد کے پاس تشریف لے گئے اور قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے. کسی کا آخری وقت ہو تو اچھی بات ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے. اور اس کے بعد جب آپ پڑھنے لگے, وہ شاگرد ہے آپ کا, کہتا ہے سورہ یاسین پڑھنا بند کرو,
حضرت فضیل بن عیاض سے آپ کا شاگرد کہتا ہے سورہ یاسین پڑھنا بند کرو. حضرت فضیل بن عیاض نے اب کلمہ پاک کی تلقین فرمائی. چلے یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ جب کسی کا آخری وقت ہونا تو اس کے پاس جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، یہ نہ کہیں، بلکہ آپ خود بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کے سینسز بحال نہیں ہوتے. اس وقت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے انسان. اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو اور تکلیف میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ قریب بیٹھ کر آپ ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دے بلند آواز سے. بہرحال حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح کلمے کی تلقین شروع کی. اللہ اکبر. وہ آپ کا شاگرد کہتا ہے میں ہرگز کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں. اور انہی الفاظ پر آپ کے شاگرد کی موت ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض شاکڈ، حیران، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ میرا شاگرد اور اس کا ایسا خاتمہ. مرتے وقت کلمے کا انکار، مرتے وقت اس نے قرآن پڑھنے کو روک دیا اور کہتا ہے میں کلمے سے بیزار. آپ بڑے غمزدہ ہو گئے. آپ اپنے گھر میں 40 دن تک گویا گھر میں قید ہو گئے، روتے رہے. 40 days آپ اس غم میں آنسو بہاتے رہے کہ میرے شاگرد کا یہ حال ہو گیا. اللہ اکبر. اب 40 دن کے بعد وہی شاگرد آپ کو خواب میں نظر آیا اور فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ معاملہ ہوا کیسے، تیرا یہ حال کیوں ہوا، تیرا ایمان پہ خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر 3 عیب تھے. حالانکہ وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں بھی اونچا مقام رکھتا تھا. کہتا حضور میری زندگی میں 3 عیب تھے، میں 3 غلط کام کرتا تھا. نمبر 1 میں چغلی کھاتا تھا، میں ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا، ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا. دوسرا میں حسد کرتا تھا، میرے دل میں اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے حسد تھا. اور تیسرا میں شراب پیتا تھا. مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ تمہیں جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے سال میں 1 تمہیں شراب کا گلاس پینا ہے. میں سال میں 1 ہی شراب کا گلاس پیتا تھا. کہتا یہ 3 عیب تھے میرے اندر اور میرے رب نے میرا ایمان بھی چھین لیا گیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو ان تینوں پر بات ہونی چاہیے. جس طرح آج شراب ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، لوگ اسے عیب ہی نہیں سمجھتے. کبیرہ گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا. احادیث میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت کی گئی. شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، رکھنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، یعنی شراب سے ریلیٹڈ ہر شخص پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. مگر آج کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں، کوئی اس کو عیب ہی نہیں سمجھتا. وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، صرف ایک بات سوچ لے کہ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا، احادیث کا مضمون بھی ہے کہ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. شراب پینے والا سوچے اگر نشے میں ہی موت آ گئی اور نشے میں ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو جواب کیا دوں گا، منہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ پاک ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے کہ آج ہمارے معاشرے کو جس طرح حسد نے برباد کر رکھا ہے، انگریزی میں سے جیلسی کہتے ہیں، جس سے حسد کیا جائے وہ محسود ہے، جو حسد کرتا ہے وہ حاسد ہے. اور یہ اتنا برا عمل ہے، یہ اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. لکڑی جلائیں، تھوڑی دیر بعد لکڑی ختم، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اے روزے رکھنے والو، اے نماز پڑھنے والو، اے صدقہ خیرات دینے والو، حج اور عمرے کرنے والو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ بیماریاں بھی پالی ہوئی ہیں، کسی کا حسد دل میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح شہد، سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. آپ سرکے کو شہد میں ڈالیں، شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا، ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مگر آج کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، آج کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. اچھا ہوتا بیڑا غرق حسد کرنے والے کا ہی ہے، جس سے حسد کرتا ہے
اس کا کچھ بگڑتا نہیں. ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں کہ حسد کرنے والوں کا ہی منہ کالا ہوتا ہے. کہتے ہیں جلنے والوں کا منہ کالا. واقعی ایسا ہوتا ہے. جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو عزت ملنی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے اللہ نے جس کا مقام لکھا ہے کون چاہے کون کر سکتا ہے اس کو نیچا. بڑا مشہور واقعہ ہے. سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا ہی زبردست وزیر تھا, غلام تھا اور بڑا فرما بردار ایاز. ترقی پہلے ادنا غلام تھا, ترقی کرتے کرتے وزیر بن گیا. ایاز کی کامیابی ہوئی تو حاسدین کو تو حالت خراب ہو گئی کہ یہ کل کا غلام اور آج بادشاہ کا نور نظر. آج بھی تو یہی ہوتا ہے. ہماری مارکیٹ میں نئی دکان کھولی تھی اور سب سے زیادہ گاہک کس کے پاس؟ ارے جناب ابھی کل کاروبار شروع کیا اور اتنا آگے بڑھ گیا, امپورٹ ایکسپورٹ بھی شروع کر دیا, اتنی بڑی فیکٹری لگا لی, ابھی تو نئی گاڑی لی تھی ایک اور گاڑی لے لی, ارے ابھی تو دبئی گیا تھا اب یورپ بھی چلا گیا. یعنی کسی کی ترقی کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ حسد اتنا برا عمل ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس زمین پر اولین جو گناہ ہوئے, سب سے پہلے جو گناہ ہوئے, جو اللہ کی نافرمانی ہوئی, وہ حسد تھا, تکبر تھا. بھائی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ایک تو تکبر کیا تھا, ایک اسے حسد ہو گیا کہ جناب اس کو کیوں, مجھے کیوں نہیں. قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا, حضرت آدم کی اولاد تھی نا, کہ وہ حسد ہو گیا بھائی سے کہ خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوگی میری نہیں. حسد اس وقت سے جاری ہے. شیطان اللہ کی بارگاہ پہ مردود ہوا حسد کی اور تکبر کی وجہ سے, مگر ہم یہ سمجھتے نہیں اور دل میں پالے بیٹھے. اب ایاز کی ترقی ہو رہی ہے, ساتھ کے ساتھیوں کو پرابلم شروع ہو گئی. اب تاک میں رہتے تھے کسی طرح اس کو نیچے گرا دیں. یہ آفیسز میں بھی ہوتا ہے, خاندانوں میں بھی ہوتا ہے, اداروں میں بھی ہوتا ہے. لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی کے پیچھے ہی رہتے ہیں, اس کو نظر سے گرا دیں, اس کی چغلی کریں, اس کی جاب چھڑوا دیں, اس کی ترقی رکوا دیں. جتنی دیر اس کی ترقی رکوانے پر کوشش کر رہے ہو اتنی دیر اپنے کام پر توجہ دیتے تو خود ترقی ہو جاتی. بھائی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جتنی پلاننگ کرتے ہیں, اپنے آپ کے اچھی بہتری کے لیے پلاننگ کریں, آپ آگے بڑھ جاتے. اب ایاز کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. اب ایاز کا ایک بڑا عجیب سا معمول تھا کہ ایک مخصوص وقت میں ایک کمرے میں جاتا, تالا کھول کر اور اندر جا کے وہ تالا بند کر لیتا. سب دیکھتے یہ کوئی نہ کوئی راز ہے اس کے اندر, یہ کیوں روز کمرے میں جاتا ہے, کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے. بادشاہ سلامت سے انعام لیتا ہے, ادھر ڈمپ کرتا ہے. دیر از سم تھنگ اسپیشل ان دیٹ روم. بادشاہ سلامت کو کہا کہ حضور یہ جو ہے نا کمرہ خاص اس نے بنایا ہوا ہے اور اس کو تالا لگا کے رکھتا ہے, کسی کو اندر جانے بھی نہیں دیتا. آپ دیکھیں اندر کوئی راز ہے, اس نے کوئی چیز چھپائی بھی ہے. محمود صاحب کو, بادشاہ صاحب کو بڑا یقین تو تھا ایاز پر, مگر جب اتنی ساری شکایتیں آئی تو کہا چلو چلتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں. اب وہاں گئے اور تالا لگا ہوا تھا, کہ تالا توڑو. تالا توڑا گیا. اب جیسے ہی کمرے میں گھسے تو وہ درباری بڑے خوش تھے کہ اب کوئی راز کھلے گا, ایاز جو ہے ذلیل ہو جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا. جب کمرے میں گئے تو پرانے بوسیدہ لباس تھے, پرانی چپلیں تھیں, سب پرانا سا سامان تھا. سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اس کمرے میں یہ آ کر کرتا کیا ہے, پرانا لباس, پرانے چپل, اور کمرے میں آ کر بند ہو جاتا ہے. اب ایاز کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیوں جاتے ہو روز کمرے میں؟ تو ایاز نے کیا کہا, سنو. وہ کہتا ہے یہ میری غلامی کے دور کی یادیں ہیں. میں روز کمرے میں آتا ہوں اور ان چپلوں کو, ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں, پھر اپنے لباس کو دیکھتا ہوں, اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ میں کیا تھا اور کیا بن گیا ہوں. بادشاہ سلامت اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, آپ کو بھی دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے مہربانی کی تو میں ادھر پہنچ گیا. روز اس کمرے میں آ کر کچھ دیر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب بادشاہ نے یہ سنا, مزید انعام و اکرام سے نوازا, اسے مزید ترقی مل گئی. اور جلنے والوں کا کیا ہوا, ان کا منہ کالا ہی ہوا. آج بھی ایسا ہی ہے, جلنے والوں کو ترقی نہیں ملتی, وہ برباد ہی ہوتے ہیں. اور حسد ویسے بھی جیلسی کہتی جلن کو ہے نا, اور حسد کرنے والا جلتا ہی رہتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالیے, اس پرابلم سے نکالیے. یہ ایسی پرابلم ہے جو بربادی کی طرف لے جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ جناب میں تو حسد نہیں کرتا, اور اچھی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, بیان بڑا اچھا کر رہے ہیں اور بالکل نہیں کرنا چاہیے, مگر میں تو نہیں کرتا. تو چلے جس طرح آپ کسی لیبارٹری میں جا کے اپنا بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول چیک کرواتے ہیں,
آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دے رہا ہوں, سارے لوگ چیک کر لیں. اب میں جو کہتا جاؤں اپنے آپ سے پوچھتے جائیں, ٹھیک ہے نا, کہ کہیں میں تو حسد نہیں کرتا. اب پہلا ٹیسٹ, سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا, کسی کو کسی سے حسد جب ہی ہوگا کہ جب وہ اسے جانتا ہوگا. آپ نے ان لوگوں ہی کے بارے میں غور کرنا ہے کہ جو آپ کے قریب ہیں. آپ کو یہاں رہتے ہوئے کسی برازیل کے تاجر سے حسد نہیں ہوگا, ہیں, کسی میکسیکو کے شخص سے حسد اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ آپ ہی کے قریب ہوگا, یا رشتہ دار ہوگا, یا دوست ہوگا, یا بزنس کولیگ ہوگا, اس کے ساتھ کاروبار ہوگا, یا آس پاس کاروبار کرتا ہوگا, آپ کی مارکیٹ کا ہوگا. اب ایسے لوگوں میں چیک کیجئے, کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے؟ ارے یار اور بڑھ گیا, ایک اور ملک میں بھی کام شروع کر دیا, اس ملک کا بھی ویزا لگ گیا, نیا گھر بنا لیا, ابھی تو نیا گھر لیا تھا, ایک اور گھر لے لیا. اب جب آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور آپ میں پرابلم ہوتی ہے دل میں, تو چیک کریں, دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ, آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی فیملی میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے کاروباری کولیگز میں, رشتہ داروں میں, کہ جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے, آپ کے پاس آ کے کوئی کہ یار پتہ چلا ماشاءاللہ وہ بھائی بہت ترقی کر لی انہوں نے, ہاں یار بڑا ان کا نام بھی ہو گیا ہے, جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے آپ کے سامنے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کہتے ہیں کوئی اور بات کرو نا, اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی تعریف اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو پھر چیک کریں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, حسد اسی کا تو نام ہے. تیسرا ٹیسٹ, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی نقصان ہو جائے, کاروبار میں اللہ نہ کرے, گھر میں کوئی مالی نقصان, کوئی جانی نقصان ہو جائے, اس کی عزت خراب ہو جائے, اس کی کوئی بات باہر آ جائے جو لوگوں میں مشہور ہو جائے, اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ یار یہ بڑا اچھا ہوا, میں تو انتظار میں تھا یہ برباد ہو جائے, اس کا نام بڑا چڑھ گیا تھا, یہ بڑا اچھا ہوا, اس کے خلاف اسکینڈل بن گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا برا چاہ رہے ہیں, آپ کے دل میں اس کے لیے پرابلم ہے. یہی تو حسد ہے. اور سوچے وہ دل کتنا برا ہے جو کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے, کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہے, اتنا برا دل نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی. اب آؤ میں آپ کو حسد کی تعریف بتاتا ہوں. حسد کہتے کس کو ہیں؟ یا تو کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے نا یہ مجھے مل جائے, اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ ہے حسد. حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے. ٹھیک, رشک جائز ہے, اور اگر اچھے انداز میں ہو تو اس کا ثواب بھی ہے. رشک کرنا سبحان اللہ, صحابہ کرام میں بڑا پیارا رشک تھا, میں آپ کو واقعہ بھی سناؤں گا, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میدان محشر میں قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں, میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ مجھ پر اگلے اور پچھلے رشک کریں گے. رشک ہے کیا کہ یا اللہ جو تو نے ان کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کو اللہ نے مال دیا, آپ کہ یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے. کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی, آپ دعا کریں یا اللہ اس کو جیسا بنایا مجھے بھی بنا دے. اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا چھین کر مجھے دے دے یا اس کو برباد ہو جائے, مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس کو کیوں ملا. ذرا سمجھیے آپ, یہ کتنی بری بات ہے. بیسیکلی حسد کرنے والا آپ کو پتہ کرتا کیا ہے, کس پر آرگیومنٹ اور کس پر اعتراض کرتا ہے. مجھے آپ سب مل کے جواب دیں گے, بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں. عزت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اسے کیوں ملا؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے, اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ تو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی مرضی جسے چاہے عطا فرمائے, وہ خالق وہ مالک. یہ اعتراض بنتا ہے رب کی تقسیم پر. تو کبھی کسی کی نعمت پر حسد نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو عزت دی, وہ مالک ہے. آپ اللہ سے یہ دعا کریں نا اللہ مجھے بھی دے دے, یہ نہ سوچیں کہ اس کا چھن جائے. رشک صحابہ کیسے کرتے تھے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
غریب صحابہ ہے. مہاجرین جو تھے نا وہ بڑے غریب تھے. انصار تو مدینے میں رہتے تھے, وہ ویل آف تھے, ان میں سے بہت سارے مالدار تھے. مکے سے جو صحابہ آئے تھے مہاجرین, وہ بڑے غریب تھے. تو مہاجرین صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. لک ایٹ دا ریکویسٹ, انداز دیکھو. اور ہمیں بھی غریب لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم پیچھے رہ گئے, گھر نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, دنیا بھر کی آسائشیں نہیں ہیں. لوگ اس وجہ سے ٹینشن میں ہیں. صحابہ کی ٹینشن کیا تھی؟ آقا سے عرض کرتے ہیں حضور یہ جو مالدار صحابہ ہے نا یہ ہم سے آگے بڑھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کا خلاصہ کیسے؟ کہ حضور یہ صدقہ دیتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں خرچ کر سکتے, یہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, یہ غلام آزاد کرتے ہیں اپنے پیسوں سے ہم نہیں کرتے, ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے. حضور یہ پیسوں سے بھی نیکیاں کرتے ہیں. اللہ, ہم کیا کہتے ہیں, یہ گاڑی میں آگے بڑھ گیا, یہ بنگلے میں آگے بڑھ گیا, یہ فیکٹریوں میں آگے بڑھ گیا, اسی ٹینشن میں رہ گئے. صحابہ کو مالدار صحابہ آگے بڑھ گئے کا کیا کانسیپٹ تھا؟ حضور یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا کام کیا. آقا نے یہ نہیں کہا کہ چلو تم بھی پیسے لے جاؤ مالدار بن جاؤ. نبی پاک نے فرمایا میں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو سب سے آگے ہو جاؤ گے, تم ان کے سب کے قریب پہنچ جاؤ گے. اگر کوئی اور عمل کرے گا تو وہ تمہارے برابر آئے گا ورنہ تم آگے رہو گے. کہ حضور ضرور بتائیے. نبی پاک نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح, 33 بار تحمید, 33 بار تکبیر کہا کرو, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. انشاءاللہ جو آگے ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. اچھا صحابہ آئے اسی لیے تھے, پیسے لینے تو آئے نہیں تھے, نیکیاں لینے آئے تھے نا. بڑے خوش, ریلیکس, اب ہو گیا کام, پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا, ہم یہ تسبیح پڑھ لیں گے. تھوڑی دیر ہوئی تو مہاجرین صحابہ پھر آ گئے. کہتے حضور مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے وظیفہ بتایا نا وہ یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے, اب انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دینا ہے, تو حضور پھر تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے عطا فرمائے. مگر یار دیکھو ماحول کیسا تھا, انوائرمنٹ کیسا تھا, کمپٹیشن کیسا تھا, ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے مگر نیکیوں میں کہ یہ آگے بڑھ گیا کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اب علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ, اس طرح کی ساری بیماریوں کا ایک سب سے پہلا علاج تو یہ ہے بندہ اللہ سے دعا کرے. الدعاء صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے حبیب سبحان اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں, دعا کریں, اللہ سے عرض کریں مالک جیسا بھی ہوں بندہ تیرا ہوں, دل میں حسد آ گیا ہے, مالک گندا ہو گیا ہے, کرم کر میرے دل کو صاف کر دے. روتے روتے دعا کریں, اللہ کریم کرم فرمائے گا, دل اجیالہ ہو جائے گا. دوسرا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا اس کے لیے دعا کرے. ہاں یہ ہے اینٹی بائیوٹک, تھوڑا سا درد ہوگا, انجیکشن میں بھی درد ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے کاروبار سے تکلیف ہے, آپ دعا کریں یا اللہ اس کے کاروبار میں اور ترقی دے. آپ کہیں مولانا صاحب مجھے اس کے کاروبار سے تکلیف ہے, آپ اسی سے دعا, یہی آپ کا علاج ہے. تکلیف ہوگی مگر ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی خوبصورتی سے تکلیف ہے, بولے یا اللہ اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ کر, اس کی شہرت میں اور اضافہ کر. ہوگا کیا؟ تھوڑے دنوں تک یہ پرابلم ہوگا, پھر دل جب صاف ہو جائے گا نا تو کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس کا کاروبار اور بڑھ گیا ہے, تو آپ کہیں گے میں نے بھی تو دعا کی تھی, بڑھنا ہی تھا. دل صاف ہو جائے گا. تیسرا اور آخری علاج تو بہت سارے ہیں, میں بیان ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس سے پرابلم ہو گئی ہے, جس سے دل میں لگتا ہے کہ یار دوری ہے, اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں, مجھے دل میرا صاف کرنا ہے, اس کا نہیں, مجھے اپنا پرابلم صاف کرنا ہے. تو پھر حل یہ لکھا کہ پھر اس بندے کو جا کر اچھا سا تحفہ دے. تحفہ دو, محبت بڑھے گی. حدیث ہے نا تہادو تہابو. اب آپ بولیں گے یار مجھے اس کا منہ اچھا نہیں لگتا, اس کو تحفہ کدھر سے دوں بھائی؟ تو یہی تو علاج ہے. جب آپ تحفہ دیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں محبت بڑھے گی, تکبر, بغض, کینہ یہ سب صاف ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ 3 علاج باندھ لیں. اور انشاءاللہ یہ نہیں کرنا اس کو جا کے کہ بھائی تیرے سے بڑا حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, تو پھر اور گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں مولانا صاحب نے کہا تھا بیان سن کے آیا ہوں, تو یہ نہیں کرنا, اس کو نہیں بتانا ہے. آپ ویسے ہی جائیں, ملاقات کریں, اچھے انداز سے تحفہ دیں, دعوت دے دیں اس کو, اچھا کھانا کھلائیں, انشاءاللہ دل صاف ہو جائیں گے.